حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج ہم بدگمانی بڑی جلدی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ شیطان دو جگہ ہے جب حملہ کرتا ہے، بڑا سخت حملہ کرتا ہے بندے کو بدگمان کرنے کے لیے۔ جب یہ اولاد مانگتا ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یہ دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو دعائیں بیکار کر رہا ہے، تیری دعا تو قبول ہوتی نہیں، تیری دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ میری دعا رب سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرا موقع ہوتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، اس کی والدہ چلی جاتی ہے، کوئی بہن بھائی دنیا سے جاتا ہے، تو پھر شیطان حملہ کرتا ہے کہ دیکھ رب کو تیرا ہی گھر ملا ہے کہ جہاں سے میتیں اٹھیں گی۔ تو پھر یہ بدگمانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے لیے ہی یہ معاملہ ہے کہ میرا ہی گھر اللہ کو ملا ہے کہ یہاں پر ہی فوتگی ہو۔ تو ان دو حالتوں میں شیطان بڑی زور سے بندے پر وار کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے لیے بدگمان بن جائے، اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے جب یہ بدگمان ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت اس کی قریب نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے اس حدیث قدسی میں کہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کا گمان ہوں، ان ظن خیرن فلہ، اگر اس کا گمان میرے لیے خیر کا ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، تو اللہ فرماتے پھر میں اس کو خیر دیتا ہوں، وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر اس کا گمان میرے لیے برا ہے اور یہ کہتا ہے میرا رب میری سنتا ہی نہیں، تو پھر اللہ اس کی سنے گا بھی نہیں۔ اِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا گمان میرے لیے برا ہے، یہ میرے لیے اچھا گمان نہیں رکھتا، تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہی دیتا ہوں جو اس کا گمان ہوتا ہے، یعنی اگر بھلا گمان رکھے گا تو پھر میں اس کو خیر دوں گا، اگر برا گمان رکھے گا تو پھر میں اس کو وہی برائی دوں گا جو برائی یہ چاہتا ہے، کیونکہ میں اپنے بندے کا گمان ہوں، جیسا گمان وہ میرے لیے پیدا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ویسا ہی میں معاملہ فرما دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن قبل، جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا، کہ جابر سنو تم میں سے کوئی بھی نہ مرے، تم میں سے کوئی ایک بھی مرے نہ، الا حسن الظن آپ ربی، مگر اس حال میں مرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، تو پھر وہ جابر اس کی بخشش ہو جائے گی، اگر وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھ کے مر گیا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے 3 دن پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جب آپ کا وصال ہونے والا تھا، آپ کے وصال سے 3 دن پہلے جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جابر بندہ اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھتا ہو، اگر اللہ کے بارے میں بدگمانی دے کر چلا گیا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک نوجوان کے پاس گئے، ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ بیمار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کے مرض وفات میں اس کے پاس پہنچے کہ تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لمحے میں اس نوجوان سے پوچھا کہ بتا اس حالت میں تیرا گمان اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے گمان اچھا رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایمان ملنے کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اس پر میں حدیث سناؤں گا آپ کو، اس پر حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز، میں نے وہ ساری اکٹھی کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بتا تیرا اس حالت میں اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ تو وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس حالت میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں، وہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے اپنے گناہوں کا خوف رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حالت میں اللہ کی ذات کے لیے پر امید ہوں کہ میرا رب میرے گناہ کو بخش دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں تو چلا جائے گا تو پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دیتا ہوں، جو اللہ کے لیے ایسا گمان رکھ کے دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کے لیے بدگمانی نہیں رکھنی، گمان درست رکھنا ہے۔ کبھی بھی زبان میں یہ لفظ نہ آئے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں میری، حالانکہ وہ تو کہتا ہے انہو هو السمیع العلیم۔ وہ بار بار رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرے بندوں مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، تمہاری آوازوں پر لبیک کہتا ہوں۔